أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نشهدك صلاة وسلام عليك يا رسول الله. وسلام عليك يا رسول مسجد گواہ ہو جائے حضور کے غلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی عبد اسما کے بعد آقائے نامدار شفیع الشمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نظرات پیش کرنے کے بعد زینت بزم سادات کرام مشائخ اعظام علماء کرام بالخصوص آل نبی اولاد علی حضور کی اولاد پیر
مفتی سید شاہد حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ بلا لیا، اسیر ناموس رسالت محافظ خلق نبوت امیر ملتان نویت صاحبزادہ علامہ مجاہد اسماعیل صاحب رضوی دعوت برکاتہ بلا لیا، صدر بزم پیر طریقت رام الشریعت صاحبزادہ ونشان قبلہ پیرزادہ دیوان آل ناصر چشتی اجمیری دعوت برکاتہ بلا لیا، اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیاسی صاحب دعوت برکاتہ بلا لیا۔ آج کی یہ بابرکت محفل ایثار ثواب منعقد ہے۔ میرے برادروں جناب راؤ انتظار حسین اجمل صاحب، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایثار ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس قسم کو قبول فرما کے آئے صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، کی مغفرت کاملہ فرمائے، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کو سیدہ خاتون جنت پاک کی کنیزوں میں شامل فرمائے۔ اب آپ بڑی دیر سے آپ انتظار میں ہیں، اور کئی لوگوں کے میں میسیجز سنتا بھی آ رہا تھا کہ وہ انتظار کر کر کے بیچارے چلے بھی گئے۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ یہ سرزمین مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، صرف یہی نہیں بلکہ جتنی بھی کائنات اس وقت موجود ہے، ہر ایک میں ایک نہ ایک دن فنا ہو گئے، ہر ایک میں اپنے مالک کریم کے حضور اپنے تمام چیزوں کا حساب دینے کے لیے ایک وقت آئے گا تو پیش ہو جائے گا۔ یہ دسترخوان لگا ہوا ہے میرے رب کا، میں اور آپ اپنی اوقات اور حصے کے مطابق اس میں سے کھا رہے ہیں۔ جب ٹائم آئے گا، نشست ختم ہوگی، ہم سارا کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مہمان آیا ہو اور وہ پکا پکا رہ گیا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مہمان جتنے دن مرضی رہے، ایک نہ ایک دن جانے ہی جانا۔ نعرہ لگائے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ پنجابی کے ایک دیوانے نے کہا تھا، ایتھے بندیا پروڑا تو آیا، پروڑیا لو جانا پیدا ہے، ایتھے کسے دیو پکا ڈیرا لایا، ایتھے کسے دیو پکا ڈیرا لایا، پروڑیا لو جانا پیدا ہے۔ کلا آیا دنیا تے تر جانا کلیا، اکھا بیٹ کے تو تر جانا چلیا، تیرا دسنا بھی نہیں کدھرے سایا، پروڑیا لو جانا پیدا۔ ایتھے کسے دیو پکا ڈیرا لایا، ایتھے کسے دیو پکا ڈیرا لایا، پروڑیا لو جانا پیدا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نے جانا ہے تو کیوں نہ ہم وہ کام کر کے جائیں جس سے مالک راضی ہو۔ مالک نے ہمیں کسی کام کے لیے بھیجا ہے، اگر کہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں غریب تھا، اپنی روٹی کے لیے آیا ہوں،
بے گھر تھا گھر بنانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ چیزیں بھی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اصل کام کچھ اور ہے جو قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ موت اور زندگی پیدا ہی اس لیے کی گئی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے کہ تم میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اچھے عمل کرتا ہے. علامہ حسین علی صاحب، یہ سارے علماء عوام الناس، سب کے آنے کا، سب کے بننے کا، سب کی زندگی کے ٹائم کا ایک پیمانے کا ایک ہی مقصد ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم لوگوں کو آزمایا جائے تم نے کون اچھے عمل کرے. ابھی رمضان گزرا ہے، آپ یقین مانیں 27 رمضان کو میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا. آج سے 10-15 سال پہلے رمضان المبارک کے پہلے 10 دنوں کے اندر اس سے زیادہ بندے ہوتے تھے. 27ویں کو اتنے بھی بندے نہیں تھے. آخر کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے ہماری قوم کو مسجدوں سے دور کر دیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے جو آپ سب کے ہمارے ساتھ سائے کی طرح پھر رہی ہے. جب سایہ ساتھ نہیں ہوتا یہ پھر بھی ساتھ ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب ہماری تنہائی بالکل صاف ستھری ہوتی تھی، کوئی اور ہوتا نہیں تھا. تنہائی میں بندے کو لگتا تھا کہ یار بڑے گناہ ہو گئے، بندے کو چاہیے اب تو اللہ کی طرف راغب ہو جائے. لیکن اس موبائل نے وہ تنہائی بھی آپ سے چھین لی، ہم سے چھین لی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ تنہائی میں بھی بندہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ کی اگر نسبت نہ ہوتی، حضور کی وجہ سے اگر ہمارے گناہوں کے اوپر پردے نہ ہوتے تو ہم میں سے یہاں پہ شاید ہی کوئی بختوں والا ہوتا جس کے چہرے سلامت ہوتے. یہ ساری چیزیں حضور کی وجہ سے سلامت ہیں. سب کے اگر جناب اعلیٰ معزز بن کے ہم پھر رہے ہیں، دنیا ہمارے سامنے بلے بلے کر رہی ہے، یہ سب رسول اللہ کی وجہ سے ہے. جن کے کرم نوازیوں کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں پہاڑوں سے بڑے گناہ لے کے بھی یہ قوم شکلیں نہیں بدلتی. کس لیے؟ رسول اللہ کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے. بس ہم یہی گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے حضرت قبلہ امیر المجاہدین ہمارے مرشد آپ فرمایا کرتے تھے کہ صرف خانہ کعبہ کا طواف کر کے حاجی اور جناب عمرے والے نام لکھانا یہ بڑی بات نہیں ہے. مسجد نبی شریف میں جا کر ریاض الجنت میں صرف نماز نوافل پڑھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے جن کے در پہ گئے ہو وہ مالک بھی آپ سے راضی ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم ایک بار مذاکرات سے واپس آئے تو ہم نے کہا استاد جی ہم تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ اس وقت ان سے دنیا داروں سے وزیروں مشیروں سے مذاکرات ہوتے ہیں، یہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم چھوٹے مسلمان ہیں یہ بڑے مسلمان ہیں. کوئی کہتا ہے میرے لیے کعبے کا دروازہ 10 دفعہ کھلا ہے، کوئی کہتا ہے 20 دفعہ کھلا ہے، کوئی کہتا ہے میرے لیے ریاض الجنہ 15 دفعہ خالی ہو گیا، میں اکیلا تھا، میرے علاوہ کوئی بندہ نفل پڑھنے والا نہیں تھا. ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم چھوٹے لیول پہ ہیں، یہ بڑے لیول پہ ہیں. فرما آج کے بعد جب یہ بات کریں تو ان سے کہیے گا کہ جن کے دروازے کی باتیں سنا رہے ہو کوئی ایسا کام بھی کیا ہے کہ وہ در کا مالک تم سے راضی بھی ہو. سبحان اللہ. ایسا بھی کام کیا ہے. پھر آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بڑے کم نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے کم نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. ہم یہی پیغام لے کے آئے کوئی ایسا عمل کر کے اٹھے کہ دل یار راضی ہو جائے، کوئی ایسا عمل کر کے اٹھے وہ کریم راضی ہو جائے. باقی بات رہی دنیا کی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. والد شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاف دیا سبحان اللہ. کاف ککھا دیا گلیاں ریڑ کھڑیاں
فرماتا ہے جو ممتاز حسین قادری جیسے عاشقوں کو کہتے ہیں یہ تو دیوانے ہیں چلے ہیں کملے ہم بڑے سیانے ہیں ہم حکومت کی چمچگیری کرتے ہیں اس لیے ہم فلانا بھی منافع لے لیتے ہیں فلانا بھی فائدہ لے لیتے ہیں ایسے بندوں کے لیے بارک شاہ سرکار جناب صدیوں پہلے فرما گیا کئی بے عقلا بازی کئی بے عقلا بازی جت جانا کئی عقل والا بازی ہار نئی وارث نہ کر پار تمہار سدا رب بے وارث کر سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہم آپ کے دروازے میں آئے پیغام ہو تقریریں بڑی ہم کر چکے آپ بڑی تقریریں سن چکے انجم صاحب انہوں نے مجھے یہ سمجھ لے کہ محبت کے تعلق کے دوستی کے بھائی چارے کے اس مقام پہ مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے لازمی آنا ہے ورنہ میرا کسی صورت بھی یہ سفر بنتا نہیں میں اس وقت بھی بخار کی حالت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ چلو دو چار باتیں میرے آقا مولا کے دین کی آپ سے کر لیں میری بڑی تعداد میرے نوجوانوں کی میرے سامنے ہے ہمارے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھل کھلا کے اونچی اونچی آواز سے ہنستا تھا اور جب آپ نے اس کو کھل کھلا کے ہنستا ہوا دیکھا تو آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا او بچے کیا تمہیں کنفرم ہو گیا ہے یقین دہانی ہو گئی ہے کہ تو جہنم سے بچ گیا ہے اور جنت پکی ہو گئی اس نے کہا حضرت جی یہ تو نہیں کنفرم ہوا اور وہ اپنے ہنسنا کس بات پھر یہ مذاق اور یہ جناب ٹھٹھے کس بات کے بحیثیت مسلمان ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم کس جگہ پہ کھڑے بروز حشر غزہ کے آج کے مسلمان پرانے تو بہت نیک تھے نا مزید نیک تھے آج کے جس لیول کے اوپر یہ عظیم مجاہدین کھڑے ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے مسجدیں تباہ ہو گئی ہسپتال تباہ ہو گئے روڈ انفراسٹرکچر سب کچھ تباہ ہو گیا وہ اپنے مکانوں کے ٹوٹے ہوئے ان تمام بل بجار کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہ بھی تراویح مکمل پڑھے 20 رکعت اور نماز مجنانہ پڑھے باجماعت یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم حالت نماز میں بمباری ہو جائے یا شہادت ہو جائے اس وقت بھی وہ باجماعت نماز پڑھے آپ بتائیے آپ اور میں کہاں پہ کھڑے ہیں نہ ہمارے رستے میں کوئی گولیاں لے کے بیٹھا ہے مارنے کے لیے نہ پانی کی تنگی نہ روٹی کی تنگی نہ افطاری نہ سحری کی پریشانی پھر بھی رمضان میں اللہ ماشاء اللہ روزہ رکھنے والے بس انگلیوں میں گنے ہوئے چند لوگ بروز حشر انہوں نے پکڑ کے حضور کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہمیں کیا جواب ہمارا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے ایک ہی گزارش ہے زندگی چند روزہ ہے اس کے اندر کم از کم وہ عمل ضرور کر کے جائیے کہ استاد افضل فقیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب روح میرے پیرہن قمیض لو جب روح میرے پیرہن خاک سے نکلی تو روزے سے آزادی وہ میرا فقیر سبحان اللہ کمال تو یہ ہے جب آپ کی اور میری روح پرواز کرے تو رسول اللہ کہہ رہی ہے میرا خدا سبحان اللہ کمال یہ ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کم از کم سرخرو ہو جائیں باقی دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہوتی یہ طے ہے اور نہ ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے نہ دنیا کی کوئی حد ہے یقین مانیے
آپ اگر میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بس اتنا کما لیں پھر بیٹھ جائیں گے، اتنا کما لیں پھر اللہ توبہ کریں گے، اتنا کما لیں یہ کام ہو جائے تو بس پھر اللہ توبہ، تو یاد رکھیے اس کی کوئی حد ہوتی تو جتنا ملک ریاض صاحب کے پاس ہے، جتنا میاں صاحب کے پاس ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس، نواز شریف صاحب کے پاس، زرداری صاحب کے پاس، خان صاحب کے پاس، ہمارے آرمی چیف اور جنرلوں کے پاس، یقین مانے سب نے داڑیاں رکھی ہوتی، سب نے پگڑیاں پہنی ہوتی، سب نے ہزار دانوں والی تسبیح لے کے تو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے کہ بعض بھی جتنا کما لیا اتنا کافی ہے، 5-7 نسلیں کھاتی رہیں، ختم نہیں ہوتا، بس جناب اعلیٰ اللہ توبہ کرنی ہے۔ لیکن کیوں ابھی بھی ڈو مور کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو کیسا بنایا، میرے آقا مولا نے فرمایا انسان کو ایک سونے کی پوری وادی مل جائے تو حضور نے فرمایا وہ کہے گا ایک اور مل جائے تو اور کیا، پہاڑ بھی سونے کے، رستے بھی سونے کے، جہاں سے چشمے نکل رہے ہیں وہ جگہ بھی سونے کی، زمین حتیٰ کہ وہاں پہ اگنے والا گھاس بھی سونے کا، سب کچھ سونے کا ہو اور پورا علاقہ سونے کا ہو، بندہ کہے گا ایک اور ہوئے نا پھر اچھا سڑے، تو حضور نے فرمایا اگر اس کو 2 وادیاں مل جائیں تو وہ کہے گا ایک اور ہو تو کیا بات ہے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا بندے کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی شے نہیں۔ بس ہماری گزارش اتنی، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ طے کریں غیرت و حمیت۔ علامہ خدا بخش حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سرزمین کے واسی ہیں، وہ غیرت مند مرد مجاہد کہ جب تقریر کرتا تھا تو اکثر میزبانی اس سے ناراض ہو جایا کرتے تھے، وہ غیرت مند مرد مجاہد کہ جس وقت بیان فرماتے تھے تو مشائخ اور بڑے بڑے لوگ وہ جناب اعلیٰ کہتے تھے جی آپ نے ہمارا لحاظ نہیں رکھا، تو آپ یہ ایک ہی بات فرمایا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑا ہوں، یہاں پہ آپ لوگوں کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے یا حضور کا، ایک وقت میں دونوں کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا، تو لہذا اس مرد کلندر کی سرزمین پہ میں آیا ہوں تو میری بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، آپ لبیک کے ساتھ جی جان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، خاص طور پہ جو مذہبی قیادتیں ہیں، وہ علماء ہوں، وہ مشائخ ہوں، ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضور کے نظام کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا کردار پیش کریں۔ حیرانگی ہے ان لوگوں پہ جو کھائیں حضور کے نام پہ، میں یہاں پہ کھاؤں میرے ہاتھ چومے جائیں حضور کے نام پہ، میرے اوپر پھول پھینکے جائیں حضور کے دین کی وجہ سے، لیکن جس وقت نظام مصطفیٰ کی بات آئے میرے ماتھے پہ بل آ جائے، میں کہوں کہ جی حالات کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے میں اپنی زبان میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں خواجہ صاحب کی زبان میں جن کو دین کے نام پہ تکلیفیں ملتی ہیں انہیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یا تو پھر عشق کے دعوے چھوڑ دیں تو یا پھر ان تکلیفوں پہ گلے شکوے چھوڑ دیں۔ آپ فرماتے ہیں دل درد تو مادی نہ تھی درد جگر اصلو نگر اوکے پہر ایوے ہو دل درد تو مادی نتھی ارے عشق وچ مشکل بہو گپ گل لے چک چل بہو ہمت کری عید بہو ظلمی سفر ایوے ہو دل درد تو مادی نتھی آج دار ختم نبوت زندہ باد، دل درد تو مادی نتھی درد جگر ایوے ہو ویسے گزر اصلو نگر
जिंदाबाद जिंदाबाद। बस गुजारिश इतनी है, सारे रिश्ते जितने भी हैं जिनके निभाने की हम कोशिश करते हैं लेकिन वो हमसे राजी नहीं होते, ये सब रिश्ते मिले हैं तो हुजूर की वजह से मिले हैं। अगर हुजूर को छोड़ के आप इन रिश्तों को खुश करने की कोशिश करेंगे, आपसे कोई खुश नहीं होगा। आप सोचे माँ की क्या कदर है, किसी को पता ना होती अगर हुजूर ना होते। बाप की क्या कदर है, रसूलुल्लाह ना आते किसी को क्या पता। आज एक बेटा अपनी माँ के दुनिया से जाने के बाद उसके लिए इसारे सवाब की महफिल कर रहा है, तो रसूलुल्लाह के दीन की वजह से कि हुजूर ने फरमाया कि अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। हुजूर ने बताते हैं, क्या पता था माँ की क्या शर्त। नौजवान बैठे, बुजुर्ग भी बैठे। पहले तो नौजवानों से जिनके वालिदैन जिंदा है अपने वालिदैन को इज्जत की कदर की निगाह से देखा करें। मेरे आका ने फरमाया जिसने माँ बाप को मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखा, एक नजर के बदले अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब देता है। फिर कैमरे के जरिए ये घरों तक, माओ बहनों बेटियों तक ये पैगाम पहुंचे तो उनसे बात है कि माओ बहनों बेटियों, आपकी कोई वैल्यू का पता ना होता लोगों को अगर रसूलुल्लाह तशरीफ हुजूर आए हैं तो पता चला कि माँ की क्या शर्त, हुजूर आए हैं तो पता चला है कि रज़ा अर-रब बिरज़ाइल वालिदैन, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में। हुजूर आए हैं तो पता चला है। ये सारी चीज़ें अगर कोई बाप चाहता है मेरे बेटे को बताओ मेरी वैल्यू क्या है, किसी खातून का दिल है कि मेरे औलाद को पता हो कि मेरी हैसियत क्या है, उसे चाहिए कि अपनी औलाद को हुजूर के दीन और आपके वक़ार की बात बताए। अगर कोई हुजूर के दीन की, आपके वक़ार की बात समझेगा तो हुजूर के फरमान की बात भी समझेगा। जिसको हुजूर के दीन का पता नहीं उसको माँ बाप का भी कोई पता नहीं। ये पक्की बात। नौजवानों, बस एक बात तकरीर पे ख़त्म की जाने लेके चले। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुबारक ज़माना, दो ख़वातीन देहात से निकली, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, शहर में आ रही हैं। रास्ते में जब जंगल से गुजरी तो एक खातून का बच्चा जंगल का कोई दरिंदा ले गया। अब दूसरी खातून अपने बच्चे को प्यार करती, उठाती, उसे बर्दाश्त ना होता। जब उस शहर में आई तो उसने आके झूठा दावा कर दिया उस खातून ने, उस खातून पर जिसका बच्चा था, कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में कि इस खातून ने मेरा बच्चा छीना हुआ है, ये बच्चा मेरा है। अब गवाह तलब किया गया, गवाह कोई है नहीं। कसम खाने के लिए सच्ची माई भी तैयार और झूठी भी तैयार। फैसला कैसे हो कभी असली माँ कौन है। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी कुछ सोच के फैसला फरमाने लगे थे कि इतने में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अब्बा जान इजाज़त हो तो मैं फैसला करूँ। उन्होंने कहा बेटा करें फैसला। उन्होंने दरबारियों को कहा कि यार कि कोई किसी के पास ज़्यादा तेज़ तलवार हो तो वो ले आए, इस छोटे से बच्चे को लिटाए सामने, मेरा निशाना बिल्कुल पक्का है, मैं इस बच्चे को दरमियान में तलवार मारूंगा, आधा इस माई को दे दूंगा, आधा दूसरी माई को दे दूंगा। यही एक उसूल है क्योंकि इनका कोई और है नहीं, गवाह नहीं है, तो ऐसे कैसे फैसला किया जा सकता। तो जो नहीं थी ना माँ वो चुप कर गई, जिसका था जो माँ थी उसने कहा कि इसको मारे ना, सारा इसको दे दे। इतना सुना तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे बच्चा उठाया और जो उसकी असली माँ थी उसकी गोद में रख के फरमाया सुनो दरबारियों, ये माँ होती है जो दर्द गवारा कर लेती है, बच्चे की तकलीफ गवारा कर। ये मोहम्मद बख्श फरमाते माँ दिल करम बुलाओ कदों करम कबूल जुदाई कर दे मेरे कुर्बान फज़ाले वैन कबूल जुदाई। ये
ماں کی ساتھ جو ہزاروں تکلیفیں برداشت کر کے پھر بھی اپنی اولاد کو خوشی پہنچا. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, کسی اور پہ کوئی بدماشی نہیں چلتی, ماں باپ پہ بدماشی چلاتا. ہم اس بچے کو کہنا چاہیں, بچے یہ جو آپ پہ جوانی آئی ہے آپ سے پہلے بھی بڑے لوگوں پہ آئی. یہاں پہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں کبھی ان سے پوچھئے, یہ بابا جی اکیلے ایک من دو من کی بوری بغیر کسی بندے کے سہارے کے اٹھا لیتے تھے. آج وہ بابا چائے کا کپ پکڑتا ہے تو ہاتھ یوں کانپتے ہیں. اس سے پوچھو کہ ساری زندگی یہ بوڑھا نہیں تھا, کبھی بچہ بھی تھا, کبھی جوان بھی تھا. یہ یاد رکھیے, اگر جوانی اس کی نہیں رہی تو رہنی آپ کی میری بھی نہیں ہے. لہذا اس سے پہلے کہ جوانی چلی جائے, آئے اس جوانی کو اتنا خوبصورت بنائے. جوانی کا ایک عمل نیکی کا بڑھاپے کے 70 عملوں سے اس لیے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ جوانی میں نیکی مشکل ہوتی ہے, گناہ آسان ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی کوئی انسان اگر نیکی کی طرف آتا ہے, میرے کریم آقا کی ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا 8 بندوں کو قیامت کے دن جب عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت اللہ اپنے عرش کے سائے میں بٹھا کے جنت کا کھانا کھلائے گا. حضور نے فرمایا ان 8 قسم کے لوگوں میں ایک بادشاہ عادل اور ایک وہ نوجوان ہے کہ جس کو کسی حسین اور پیسے والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا کہ میرا رب ناراض ہو جائے. یاد رکھ لیجئے, آپ کی آنکھیں, آپ کی نظریں جب تک پاکیزہ تھیں, آپ 305 بندے تھے, پھر بھی 1000 سے زیادہ تلواروں والے آپ سے جنگ ہار بھی جاتے تھے. 8 تلواروں والے 1000 تلوار والوں کے اوپر غالب بھی آ جاتے تھے. اور آج ایٹم بھی ہے, آج جناب غوری, ابدالی, شاہین, ابابیل, حطف, زرار اور دنیا کی جناب لڑاکا ترین فوج بھی پاس ہے, لیکن کشمیر بھی ہاتھ سے نکل گیا. قبلہ اول کے اوپر دن رات بارود برس رہا ہے. کیوں یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ کیوں ہم سے کوئی نہیں ڈرتا اتنا کچھ ہونے کے باوجود؟ اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ جو قرآن دیکھنے والی, ماں باپ کا چہرہ دیکھنے والی, کعبہ دیکھنے والی, مسجد دیکھنے والی, قبروں کی زیارت کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے والی خوبصورت آنکھیں تھیں, تنہائی میں رب کے حضور رونے والی آنکھیں تھیں. اے مسلمان, تیرے سے وہ آنکھ چلی گئی ہے, اس لیے تو کافر کے دل سے تیرا ڈر چلا. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلم ترانا, کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلم ترانا. ہماری صرف یہی گزارش ہے, آج بھی موقع ہے دین کے لیے چرچا رہے گا, چرچا رہے گا, چرچا رہے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ بستی داد شجاع آباد انٹرچینج 8 اپریل کو دن 1:30 بجے قائد ملت اسلامیہ جگرگوشہ امیر المجاہدین امیر محترم صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامن پر ہمارے امیر محترم تشریف لا رہے ہیں. آپ نے پوری شان کے ساتھ حضرت کا استقبال کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جناب یہ سرزمین جیب کے لحاظ سے غریب ہو سکتی ہے لیکن ایمان کے لحاظ سے بڑی امیر ہے, دل کے لحاظ سے بڑی امیر ہے. یاد رکھ لیجئے, اصل امیری حضور نے فرمایا دل کی امیر. لہذا پوری محبت کے ساتھ, پورے وقار کے ساتھ آپ نے بستی دار شجاع آباد انٹرچینج پہ آپ لوگوں نے بر وقت پہنچنا ہے. تو بس اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آج موقع ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. میرے آقا کا فرمان ہے نیت المومن خیر من عملہ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ نے ایک بندے کو روٹی کھلائی, دل میں خیال آیا ہے میرے اللہ مجھے توفیق تو نے ایک بندے کی دی ہے,
مجھے توفیق دیتا میں 1 لاکھ بندے کو روٹی کھلاتا، میں تیری پوری مخلوق کو کھانا کھلاتا، کوئی بھوکا نہ جاتا. تو نیت اس نے جتنی کی ہے ثواب اس کو اتنا ملے گا جیسے اس نے پوری دنیا کو روٹی کھلاتا. لہٰذا اپنی نیت اچھی رکھیے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے حضور کا دین تخت پہ لانا ہے. باقی بات ہے حضور کا دین تخت پہ لانا ہے. ہم نے پرچی حضور کے نام پہ دینی ہے اور حضور کے دین کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ. اور جیسے مرضی حالات ہوں اس نعرے کی گونج میں کمی نہیں آئے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. انتظار حسین صاحب کی والدہ اور خوبصورت درجات کو بلند فرمائے. ابھی سلام اس کے بعد قبلہ پہ سب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ.